الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، میں اور آپ اور دنیا کے بہت سارے انسان مسلمان اصلاحی مجلس کے اعتبار سے اور اس نام کے اعتبار سے جگہ جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان تمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح فرما لیں، اس لیے کہ قرآن کریم یہ رہتی دنیا تک کے لیے دستور عمل ہے۔ اعمال کا اور عمل کا جو دستور ہے وہ قرآن کریم بتلاتا ہے۔ دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے اس فیلڈ کی کتاب ہوتی ہے کہ اس میں اس کے قوانین اور ضابطے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ملک جب آزاد ہوتا ہے تو جس کو آج کل کی زبان میں کہو کہ سنویدھان لکھا جاتا ہے کہ یہ ملک کن شرائط کے ساتھ چلے گا، کن دستور کے ساتھ چلے گا، ایسے رب کریم نے اس دنیا کو بنایا اور پھر اس دنیا میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، تو رب کریم نے ہم سب کے لیے ایک دستور بنایا ہے، اور وہ دستور اور وہ آئینہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کو قیامت تک کی آنے والی انسانیت دیکھتی جائے گی
تو ہر زمانے میں ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر احکامات ملتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک آیت کا سہارا لیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، تم اپنے آپ کو بناؤ اور اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہو۔ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اور جتنی جو ہے استعداد ہے، وہ تمام کی تمام استعداد اپنی اصلاح کے کرنے کے لیے لگا دو۔ آج کل ایک ذہنی طور سے انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے تو اصلاح کے بہت سارے طریقے معلوم ہیں اور میں تو نماز پڑھتا ہوں، حج میرے اوپر تھا میں نے حج ادا کر لیا، زکوٰۃ سال میں ادا کر دیتا ہوں، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہوں، اب مجھے اپنی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خیال جن کے دلوں میں آتا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کے دل میں یہ بات آئے کہ اب تو میرے اصلاح کی کیا ضرورت ہے، میں یہ تمام اعمال بھی کرتا ہوں، اصلاح کی باتیں بھی جانتا ہوں اور سیرت کی باتیں بھی جانتا ہوں، گویا کہ میں عالم بھی ہوں، اب مجھے اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ بات کسی کے دل میں آتی ہے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اس لیے کہ رب کریم نے فرمایا ہے کونوا ربانیین، تم سب جو ہے رب کریم کے بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صحابہ کے بعد کا دور تابعین کا رہا اور تبع تابعین کا رہا۔ تابعین اور تبع تابعین فرماتے ہیں ہم نے کئی 100 صحابہ کی ملاقات کی اور کئی صحابہ سے ہماری ملاقات ہوئی، ہر ایک کو ہم نے اپنے اوپر نفاق کے ڈر کے ساتھ پایا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا، حالانکہ ان کو صحبت حضور پاک علیہ السلام کی ملی اور اسلام کی اولین صف ملی، اور جن کے بارے میں رب کریم نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں وہ ہم سے راضی ہے، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ تمام تر چیزیں اور تمام تر نغمہ امتیاز اور تمغہ امتیاز ان کو ملتے رہے، اس کے باوجود صحابہ کی جماعت کے بارے میں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، تابعین اور تبع تابعین یہ فرماتے ہیں ہم جس صحابی سے ملاقات کیے ہیں وہ صحابی کو ہم نے اس بات پر پایا کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں نفاق کا ڈر رکھتے تھے۔ اب میں نے اور آپ نے تو حضور کی صحبت نہیں پائی، نہ صحابہ کو دیکھا اور جو ہے نہ حضور کی صحبت میں رہے، اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میری تو اصلاح ہو چکی ہے اور مجھے اب اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ تباہی کے دہانے پر نہ ہو تو کہاں ہو۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے صوفی ہو یا مست، چاہے قلندر ہو یا چاہے عالم ہو یا جاہل، چاہے صوفی ہو یا مست ہو، ہر ایک کے اوپر اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں کہ میری ذات کی اصلاح ہو جائے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، بڑے اللہ والے گزرے،
فرماتے ہیں کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کیسے اللہ والے گزرے ہیں اور کیسے جو ہے وہ انسان گزرے کہ اپنی بات جو ہے وہ علل اعلان بیان کرتے ہیں، اپنی پارساہی کا اور اپنے آپ کے بزرگ ہونے کے دعوے نہیں کرتے، اپنے آپ کے بڑے ہونے کے دعوے نہیں کرتے، اپنی کرامات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بلکہ بیان کرتے ہیں تو یہ بات بیان کرتے ہیں، میں راستے سے گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے میں نے دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک آدمی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دست بدعا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، آنسو چھلک رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ ریاکار ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے۔ اس کی نحوست کا عالم یہ ہوا کہ 40 دن تک میں نماز تہجد سے محروم ہو گیا۔ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آج ہمارے ذہن کا اور ہمارے وقت کا اور ہماری تمام تر طاقتوں کا زیادہ تر حصہ، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں، 90% حصہ، 90% حصہ جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی فکر میں چلا جاتا ہے۔ اور رب کریم تو اعلان فرماتے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم لوگوں کی جاسوسیاں مت کرو، فلان کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، تمہیں اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم تو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو۔ رب کریم نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی ذات کی اصلاح کرو کہ میں کیسا ہوں، اور ہر آدمی جانتا ہے من آنم کے من دانم، میں کیسا ہوں میں خود جانتا ہوں۔ اپنے اصلاح کی فکر کرے، اور اصلاح کے راستے میں کہا کہ جو آئے ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کریں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کریں۔ اس لیے تبلیغ بھی عالمی فکروں کا نام تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ اپنی ذات کی فکر کا نام ہے، ورنہ ساری دنیا سے باخبر، اپنی ہی ذات سے بے خبر۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن نے کہا ہم اپنی ذات کی فکر کریں۔ آگے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا ضلالت پر چلی جائے، سارے لوگ ضلالت پر چلے جائیں، آج کل یہی بیماری عام ہوتی ہے، انسان کچھ کرتا نہیں، شاید اس کو سمجھایا جائے اور کہا جائے او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، تو بھی ایسا کر، رب کریم کے سامنے جھکا کر اپنی زندگی کو رب کریم کی عبادت میں گزارا کر، بندہ بن کر زندگی گزار، بندی بن کر زندگی گزار۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ مثال دیتی ہے، ارے اس کو دیکھو وہ بھی تو یہی کرتا ہے، اس کو دیکھو وہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو ہمارے لیے کوئی جو ہے نمونہ نہیں، ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے ہم کسی کو نمونہ نہیں بنا سکتے، ایک ہی ذات کو نمونہ بنا سکتے، وہ رب کریم نے اعلان فرما دیا اور ہم سب کو بتلا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو رسول پاک کی زندگی کو دیکھو، اور کائنات کے امام نے صراحت فرما دی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی پیروی کرو تم راہ راست تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے اطلاع تو اپنے شیخ کو اپنے حالات کی ضرور کرے، لیکن اتباع
24 گھنٹے میں حضور پاک علیہ السلام کی کرنی۔ یہ پیری مریدی کا جو راستہ ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ پیر کو دیکھ کر چلے، نہیں، پیر کی اتباع نہیں ہے، پیر کو اطلاع ہے، اور اتباع یہ 24 گھنٹے میں حضور پاک علیہ السلام کی۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم کو یہ بات نقصان نہیں پہنچائے گی کہ فلاں تو بے دین ہے، فلاں بے دین ہے، فلاں بے دین ہے۔ ارے تم اپنی ذات کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو بنا لو۔ اب یہ اصلاح ہوگی کیسے؟ اصلاح کریں گے کیسے؟ آگے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، ایک اپنی ذات کی اصلاح کرے اور دوسرا لا یضر۔ ہمارا کنیکشن کٹ جاتا ہے یار، کوئی بیچ میں پریشان کرتا ہے۔ میرے اوپر رحم کرو یار، مجھے آتا کچھ نہیں ہے، میں بہت منا کے بیٹھتا ہوں ان کو۔ کیا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ رب کریم نے ارشاد فرما دیا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور دنیا کے انسانوں، اپنی اصلاح کا طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہو، پہلی شرط رب کریم نے بیان فرما دی، ایک اپنی ذات کی اصلاح کرو، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ارے رب کریم تو ارشاد فرماتے بعضے جو گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ میں اسی کو عرض کر رہا تھا، ہماری طاقت کا اکثر حصہ، ہمارے ذہنوں کا اکثر حصہ، ہمارے دل و دماغ کا اکثر حصہ آج اسی پر کھپ رہا ہے، فلاں کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرنے کے پیچھے اس کا کیا ہاتھ تھا، یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس نے ایسا کیا، اس کا یہ مقصد تھا، اس نے یہ کیا، اس کا یہ مقصد تھا۔ عزیزوں، ہم اپنی ذات کی فکر کریں، اپنے آپ کی فکر کریں۔ پھر اصلاح کا طریقہ رب کریم نے بتلایا، اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی فکر کو دامنگیر نہ کرو، ان کی فکروں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اور تم اس فکر میں لگ جاؤ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام کو رب کریم کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے تو رب کریم نے بارہا جگہ پر اس بات کو یاد فرمایا، یاد دلایا، انسانیت یاد کر لے۔ ارے آپ کو سناؤں کیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے، سارے انبیاء کے افسر، سارے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ ہے، وضو فرما رہے، ساتھ میں ابو بکر ہے، وفادار پیغمبر ہے، پیروکار پیغمبر ہے، زندگی دیکھا کرتے تھے نا، آپ کی جوانی دیکھی، وضو فرما رہے تھے، آپ جو ہے تھوڑے سے
دھیرے دھیرے وضو فرما رہے تھے، حیت کو پہچان گئے، اچانک سوال کر دیا، یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے، آپ پر بڑھاپا معلوم ہوتا ہے، چلنے میں تکلیف ہے، اٹھنے میں تکلیف ہے، آپ پر بڑھاپا معلوم ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ابو بکر، سورہ ہود، سورہ مرسلات اور سورہ واقعہ اور سورہ اما یتساءلون، ان سورتوں نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے تذکروں کو بیان کیا کہ ہم کیا کریں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح کی اگر فکر ہے تو یہ فکر دامنگیر ہونا چاہیے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے رب کریم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں اور انسانیت کو یاد دلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، بندہ اس دن خود کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے، ارے میں نے تو اتنا ہی کہا تھا، ارے وہ تو ایسا ہے، اتنا بھی لکھ کر چھوڑ دیا۔ اس لیے کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچو، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، ہم کو اس سے کیا پرواہ۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور وہاں رب کریم سب کچھ کھولیں گے۔ ارے یوم تبلی السرائر وما له من قوت ولا ناصر، رب کریم تو یہ بیان فرماتے، یوم تبلی السرائر، ارے اس دن ہم چھپی ہوئی بات بھی کھول دیں گے۔ آج دنیا میں دل میں چھپا ہوا تھا، کل کو ہم سامنے لا دیں گے اور قیامت کا دن قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، رب کریم عدل و انصاف کے ترازو پر بیٹھیں گے۔ ارے احادیث میں آتا ہے، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے نہ کبھی اللہ اتنے غضبناک ہوئے، نہ بعد میں اتنے غضبناک ہوں گے، بڑے غضبناک ہوں گے اور بڑے غصے میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے جلال کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہوں گے۔ انبیاء بھی کہتے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، میری ذات میری ذات، میرا کیا ہوگا۔ اس لیے اصلاح کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، آدمی سوچے، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ متنبہ کریں گے، ہم کو بتلائیں گے تم کیا کر کے آئے ہو۔ اپنے اعمال کو دیکھو، تم اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کی فکر میں پڑے تھے یا لوگوں کی فکروں میں پڑے تھے۔ اس لیے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اس کی ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی عادتیں مختلف ہوتی ہے۔ ہم اپنی ذات کی فکر کریں، ہر ایک کو معاف کر کے چلیں، معافی مانگنے کا مزاج بنائیں، مخلوق پر شفقت کریں۔ آدمی کی اصلاح کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارے دادا پیر مولانا وسیع اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جو ہے اپنی اللہ کی مخلوق پر اتنے شفیق تھے کہ کبھی کسی جانور کو بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں مارتے تھے۔ اگر کوئی جانور بیٹھا ہوتا تو اپنا راستہ بدل کر چلے جاتے اور یہ کہتے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے کیوں اس جگہ سے اس جگہ ہٹائے۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر میں پھوڑا ہو گیا،
زخم ہو گیا. حضرت اپنی کتاب کام میں لگے رہتے تو مکھیاں آپ کے زخم پر آ کر بیٹھتی. ایک صاحب چلے گئے, بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد کہا حضرت آپ اجازت دیں تو مکھی کو ہم ہٹا دیں, یہ پریشان کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا بھائی میں اپنا کام کرتا ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں, وہ اپنا کام کرتی ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے, اسے ہم یہاں سے اڑائیں گے پھر یہ بیچاری کہاں جائے گی. مخلوق پر شفقت کرنا, اس لیے اپنی ذات کی فکر کے ساتھ چلے, لوگوں کو معاف کر دے. ہر ایک کے مزاج مختلف ہے, ہر ایک کے اندر جو ہے وہ الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں. ہم اپنی ذات کی اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. مزاج تو مختلف ابو بکر اور عمر کے بھی ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر حضرت ابو بکر نے ڈانٹ دیا. تھوڑی سی بول چال ہو گئی, آواز اونچی ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑ کر جانے لگے. سیدنا عمر دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور دروازے کو بند کر دیا. ابو بکر نے سوچا اب تو دروازہ بند ہو گیا. ابو بکر کو خیال آیا میں نے غلط کیا. اب جاتے تو کہاں جاتے, سیدنا ابو بکر حضور کی مجلس میں چلے آئے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھا, شاید آپ کے چہرے کو بھانپ لیا یا رب کریم نے وحی کے ذریعے سے بات کو کھول دیا. فوراً حضور نے فرمایا آج تمہارا یہ بھائی کسی سے جھگڑا کر کے آیا. کچھ بولے نہیں, حضرت ابو بکر کونے میں بیٹھ گئے. ادھر حضرت عمر کو خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا, دروازہ بند نہیں کرنا تھا. اب دروازہ بند ہے تو ابو بکر آئیں گے کیسے, چلو میں چل کے معافی مانگ لیتا ہوں. حضرت عمر نے دروازہ کھولا, نکلے. ابو بکر تو حضور کی مجلس میں پہنچ گئے تھے. دیکھتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے حضور کی مجلس میں آ پہنچے. حضور پاک علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے, کہا نا یا رسول اللہ غلطی میری تھی. عمر کہنے لگے ان کی تھوڑی غلطی تھی, میری بڑی غلطی تھی. ابو بکر کہنے لگے ان کی تھوڑی تھی, میری بڑی غلطی تھی. خیر, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے, کیا ایک آدمی کو تم میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر دھارے مار مار کر رونے لگے اور کائنات کے امام نے فرمایا تم ابو بکر کو میری وجہ سے معاف کر دو, اس لیے کہ جب تم سب نے یہ کہا تھا کذبتا, ہم نے تیری تکذیب کی, اس وقت ابو بکر نے کہا تھا صدقتا, ہم نے تیری جو ہے وہ تصدیق کی. جب تم سب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو بکر نے میری بات کو قبول کیا تھا. تو مزاج تو بہت سے مختلف ہوتے, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, لیکن ہم انہی کی توہ میں لگے رہے. اس کی غلطی, ہر ایک کی غلطی جو ہے تلاش کرتے رہے اور اپنی اصلاح کی ہم نے فکر ہی نہیں کی. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو, دوسروں کی جاسوسیوں میں مت لگو, دوسروں کے جو ہے وہ باتوں میں ٹانگ مت اڑاؤ, اور پھر اس اصلاح کے لیے سب سے پہلے آخرت کی فکر کرو. ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, رب کریم کے سامنے تمام کچا چٹھا کھلنا ہے. ہم سب کا حساب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم کیا کر کے آئے ہیں, یہاں تک کہ جو کچھ بولا ہے ہم نے اس دنیا میں بول کر
شاید انسانیت بھول گئی، ہم بھول گئے، لیکن جو ہے بولا ہوا بھی رب کریم کے فرشتے نے لکھا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ رب کریم فرماتے تم زبان سے کوئی بات کہتے ہو، ہمارا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اسی لیے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اس دن ہم منہ پر لاک لگا دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، نہ زبان بولے گی نہ کچھ کہے گی، ہاتھ بولیں گے کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے آئی ہے، پیر بولیں گے کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے آئی ہے۔ اسی لیے صحابہ اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت قریب ہے اور جاکنی کا عالم ہے، اور اس عالم کے اندر جو ہے ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے اور جا کر جو ہے عیادت کی اور آپ کے پاس بیٹھے، دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کے کیوں آنسو بہ رہے ہیں، موت کی سختی سے ڈر گئے؟ فرمایا میں موت کی سختی سے نہیں ڈرا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے، مجھے رب کریم کے پاس جانا ہے اور آخرت کا لمبا سفر کرنا ہے، اور میرے پاس توشہ کچھ نہیں۔ میں اپنی دنیا میں مست رہا اور موت آ کر کھڑی ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد چیک کیا گیا، دیکھا گیا تو سلمان فارسی کے انتقال کے بعد آپ کی وراثت میں 2.5 درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جس کے پاس 2.5 درہم ہو اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، حلال کا بھی تو حساب ہے، حرام پر تو عذاب ہے، حلال کا حساب ہے، حساب کے اعتبار سے 2.5 درہم کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے السفر طویل طویل، یہ سفر بڑا لمبا ہے، وزاد قلیل قلیل، اور میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ اس لیے ہم کو روزانہ چاہیے کہ روزانہ تھوڑی دیر مراقبہ موت کرے، تھوڑی دیر اللہ کے حضور سب سے کٹ کر بیٹھ کر سوچے کل کو ہم مر جائیں گے اور مر کر رب کریم کے سامنے پیش ہوں گے۔ آخرت کی ایک بہت لمبی زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس زندگی کے اعتبار سے ہم نے کیا تیاری کی، ہم کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کے اعمال پر غور کرے اور دوسرے دن اپنے اعمال کو بڑھائے، اور سب سے پہلے اپنے دل کو تمام انسانیت سے پاک کر لے۔ کسی کے لیے کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارا دشمن تو ایک شیطان ہے اور ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے۔ ورنہ ہم اپنی ذات کی فکر میں لگے، اپنے آپ کی فکر میں لگے، روزانہ اسی یہ مہینے میں ایک دفعہ جمع ہونا روزانہ کے اعمال ہے کہ ہم روزانہ جو ہے وہ ذکر اللہ بھی کریں، روزانہ جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، تاکہ ہر دوسرا دن ہمارا رب کریم سے زیادہ قرب میں اضافہ کر رہا۔ آدمی سوچے تو صحیح، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وقت تو گزر جائے گا، جس کی جتنی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزو پیارو، بہت عاجزی کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ لذاذت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ہم روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، روزانہ رات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں ہم نے آج دن بھر میں کتنا کام کیا، ہم نے کیا کیا، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کتنا کیا، اور جو ہے لوگوں کی عیب جوئی میں کتنا وقت گزارا، کتنا وقت گزارا۔ اس کی ایران توران کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، اسی میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ جو لہا تھا
گدے بنانے والا جولاہا منصوری، تو وہ کہتا تھا دھن رے دھن اپنی دھن، ہم کو اپنی دھن لگنی چاہیے، دھن رے دھن اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن۔ پھر کہتا ہے تیری گود میں 4 بنولے سب سے پہلے اس کو چن۔ ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرماتے تھے اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا۔ میرے شیخ میرے والد فرماتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلے کیوں لوٹے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ تو کیا کرتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا، زعفران کاٹتا تھا۔ ہم اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے آپ کو بنا کر ہم چلیں گے تو پھر ہمارے ساتھ رہنے والے اور تعلق رکھنے والے یہ بنتے چلے جائیں۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر ہم چلے لگائے، 4 مہینے لگائے اور وقت پر وقت لگائے، ہمارے ساتھ رہنے والے بنیں گے نہیں اور ہماری ذات سے نفع۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی یوسف صاحب فرماتے تھے، آپ کا ملفوظ سنا کر بات کو ختم کروں، فرماتے تھے دعوت کی محنت ایک ہے، اس کے میدان 3 ہیں۔ پہلی محنت صالحین والی محنت، سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، پہلی محنت صالحین والی محنت۔ اور دوسری محنت نبیوں والی محنت۔ کوئی نبی خطے کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی مخصوص خاندان کے لیے، کوئی اپنی بستی میں محنت کرتا ہے کہ انسانیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے، انسانیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ اللہ کرنے والے لوگ بن جائے اور اللہ کا دین جو ہے ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر آ جائے۔ یہ محنت کرتا ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے۔ لیکن یہ دونوں محنتیں امت کے لیے ناقص ہے اور کامل محنت ہے ختم نبوت والی محنت۔ میری ذات سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک اور دنیا کے آخری کنارے تک یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ پہنچ جائے، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، میری اصلاح ہو جائے۔ اور اصلاح کرنے کے لیے آدمی کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے، جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، ننڈلو مانس ہوں، میں نے تو کئی۔ اور ذرا سا جب کوئی عیب پر ان کو متنبع کرو تو پھر یہ دل کے اندر جو 6 فٹ 8 فٹ لمبا ہو کر تکبر پڑا ہے ایک دم جاگ جاتا ہے، ایک دم جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے آؤ کے دی تو میرے کو ایسا بول دیا، اب آئندہ ان کے پاس کبھی نہیں آئے تو کبھی نہیں آتے۔ یہ تکبر، ویسے بات جب کرتے تو یہ تو بہت چھوٹے آدمی ہیں، چھوٹے آدمی ہے تو پھر اصلاح کی بات قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ روزانہ ہم اعمال کی پابندی کریں، اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے وعدے کیے، ہم اعمال کچھ نہیں کریں اور ایسے ہی پھرتے رہے۔ اعمال میں بڑی طاقت ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔